الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور ٹاپک ربا، سود، انٹرنس ہے. ظاہر ہے قبل اس کے کہ حدیث و قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے، اس کو عقلی طور پر بھی یعنی یہ ایک ایسا نظام ہے، یا بلکہ یوں کہوں کہ اس کا معنی اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ سود یا ربا یعنی اصل مال سے کچھ اضافی لینا، یعنی مال کسی کو سپرد قرض کے طور پر دینا، پھر مقروض سے اس مال سے زیادہ وصول کرنا، اسے یعنی سود کہتے ہیں. اور شریعت کے لحاظ سے اسے یعنی دو طرح کے معنی اور مفہوم کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. ایک بار سود قرض پر ہے کہ جیسے کسی کو کوئی پیسہ مال دیا گیا اور اس کو واپسی کے وقت اس سے اضافی وصول کیا جانا. جیسے مثال دوں، 100 روپے کسی کو قرض کے طور پر دیا جائے اور پھر جب واپس وہ کرے تو اس سے 120 25 یا کچھ اضافی کی شرط کے ساتھ واپس لیا جانا. یہ ایک دوسرا سود معاملاتی، یہ اس میں پیسے یعنی نہیں رہتے لیکن جنس اجناس ہوتی ہیں. مثلا 100 کلو گیہوں کسی کو بطور قرض دیا جانا اور واپسی کے وقت اس سے 125 کی شرط کے ساتھ واپس لینا. یہ شرعاً اور عقلاً بھی قبیح ہے، برا ہے، شرعاً اسے حرام قرار دیا گیا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ جو سود لے رہا ہے یعنی سود خور، وہ ایک طرح سے سود یعنی قرض لینے والے مقروض کے اوپر ظلم و زیادتی اور ایک طرح سے اس کے قتل کا سبب بن رہا ہے. قرآن مجید میں بھی یعنی اس حوالے سے جہاں ربا اور سود کا تذکرہ آیا ہے، وہاں سود خوروں کو یہی کہا گیا ہے کہ یہ یعنی سود لینے والے اور قرض لینے والے انسان کے
یعنی قتل کا سبب بنتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جہاں خدا سے جنگ کی باتیں کی ہے، وہاں شریعت میں یعنی قرآن میں 3 ایسی چیزیں، ایسے گناہ ہیں کہ جن کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کا مرتکب گویا خدا سے اور رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ وہ قتل عمد ہے، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، یا خدا کا کسی کو شریک قرار دینا، اور تیسری چیز اس میں یہی سود ہے۔ اور یہ تو یعنی عقلی طور پر بھی چونکہ معاشرہ اور سماج اگرچہ کسی مذہب کے بھی ماننے والے ہوں، لیکن وہ جو سود دیتا ہے وہ ہمیشہ اپنے پیسے کو مد نظر رکھتا ہے، اس کو اس مقروض کی حالت اور کیفیت اور اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ مقروض کی اگر وقت مقررہ اور معینہ پر نہیں لوٹا سکا تو دھیرے دھیرے یہ سود 2 برابر یا 4 برابر یا بڑھتا ہی جاتا ہے۔ نتیجے میں وہ ٹینشن اور فکرمند ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ یعنی خودکشی کا سبب بنتا ہے، جس کی سبب یعنی معاشرہ بھی تنزلی کا شکار، اور معاشرے میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو یعنی ایک صاحبان عقل اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ سماج و معاشرے میں جو لوگ سود خور ہیں یا سود پر سودی معاملات کرتے ہیں، کہ جو ایک ظالمانہ نظام ہے جس کو یعنی عدل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ نہ یہ کہ سماج کے لیے کوئی ترقی کا کام کر رہے ہیں، بلکہ سماج اور معاشرے کو تنزلی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لہٰذا معاملاتی سود اور قرض والے دونوں سود کو ہم یعنی شرعاً حرام قرار دیا گیا ہے، ہاں سود لینا بھی اور سود دینا بھی۔ ہاں وہ کچھ موارد ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں سود لے سکتے ہیں، جائز ہے، اس طرف وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جیسے باپ بیٹے سے یا زوجہ و شوہر کے درمیان یا غلام و آقا کے درمیان یا ایک کافر حربی سے، البتہ اس میں اور بھی مباحث ہیں، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے قرآن مجید میں بھی بڑی مذمت کی گئی ہے سود کے حوالے سے، سود خوروں پر بھی اور ایسے معاملے کو انجام دینے والوں پر بھی۔ آپ اگر قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 275ویں آیت تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی وہ لوگ کہ جو سود خور ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو پائیں گے، بلکہ وہ کھڑے ہوں گے تو ان لوگوں کی طرح کہ جن کو شیطان نے مس کیا ہوا اور ان کی عقلوں کو مخبوط کر دیا، خبط کر دیا، یعنی پاگل کر دیا۔ ظاہراً وہ لوگ یعنی ان کی عقلیں یعنی قرآنی رو سے دیکھا جائے تو خبط یعنی جن کی عقلیں کام نہ کریں، وہ لوگ سود خور ایسے ہیں۔ اور آگے دوسری آیات میں خود سورہ بقرہ کے ہی، جس کو میں نے ابتدائے کلام میں یعنی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اے ایمان والو ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو وہ اس مال یا وہ چیزیں کہ جو ربا کے اور سود کے طور پر آپ تک پہنچی ہے۔ اگر یہ نہیں چھوڑتے ہو، ایسا نہیں کرتے ہو، تو گویا خدا و رسول سے یعنی جنگ کرنے پر آمادہ اور خدا و رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ یہ اس کے علاوہ بھی متعدد آیات قرآن مجید میں ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو نہ کھاؤ ربا کے طور پر، سود کے طور پر، سود خوری نہ کرو، اضعافا مضاعفا،
یہ یعنی قید ہے کہ 2 گنا کئی گنا بڑھا کر منفعت اور اضافے کی صورت میں سود نہ لیں۔ یہ قرآنی روشنی میں آپ اگر حدیث کی دنیا میں آئے تو احادیث میں بھی بہت سی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں، معصومین کے اقوال میں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آکل جو ہے یعنی سود کھانے والا، ربا کھانے والا اور کھلانے والا، اور ربائی معاملے جو سودی معاملات ہیں ان کو لکھنے والا، اس پر گواہ، یعنی میرے خیال سے یہ ایسا معاملہ ہے جس میں 5 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے اور سب کو برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی سود خور، سود دینے والا، سود کے لیے جو معاملہ ہو اس کو لکھنے والا، اس کی جو گواہی دے وہ بھی، سارے یہ برابر ہیں، اور ان سب پر یعنی خدا کی طرف سے سرزنش اور مذمت ہے۔ ربا سے یعنی دین ختم ہو جاتا ہے۔ جناب زرارہ سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے، جناب زرارہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا، جو قرآن میں آیات آئی ہیں کہ سود کھانے والے کی مال میں برکت نہیں ہوتی اور اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، جبکہ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے مال میں برکتیں ہوتی ہیں، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، تو یہ کیسے؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو سود کھاتا ہے اور یعنی سود خوری کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ کون سی بڑھوتری یا کون سے اضافے کی بات کر رہے ہو اور کون سے کمی کی؟ وہ یعنی کمی یا وہ عدم برکت بہتر ہے اس برکت اور اس بڑھاوے اور اضافے سے کہ جو 1 درہم کے بدلے دین زائل ہو جائے، اور اگر وہ توبہ بھی کر لے تو فقر اور محتاجی کا شکار ہو جائے۔ یعنی امام نے بتایا کہ وہ فقر اور تنگ دستی اس کے بنسبت کہ جس میں دین چلا جائے، دین نہ رہ جائے، بہتر ہے بنسبت کہ مال و اسباب کی آسائش ہو لیکن دین نہ ہو۔ آگے یعنی دوسرے مورد میں یہ فرمان ہے کہ ربا خوری سے یعنی ربا خور گویا آگ کھا رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے پیغمبر نے، من اکل الربا ملأ اللہ بطنہ نارا بقدر ما اکل منہ، کہ جو ربا اور سود کھاتا ہے، انٹرنس کھاتا ہے، وہ اللہ اس کے شکم کو، اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا اس قدر کی جتنا وہ کھایا ہے۔ فَإِن كَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ يَقْبَلَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ عَمْلِهِ، اگر اس سے کسب کیا ہو سود سے مال تو اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ وَلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ عِنْدَهُ مِنْهُ قِيرَاتٌ، اور اللہ کی اور ملائکہ کی لعنت اس پر سے اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، زائل نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی قیرات اس کے پاس ان سود میں سے ہے۔ یعنی جس کو آج کہا جائے اگر کچھ بھی مال 1 روپیہ یا 2-4 روپے 10 روپے بھی کچھ بھی یعنی مختصر حصہ بھی اس سود کا ہے تو اس وقت تک خدا کی طرف سے لعنت ہوتی رہے گی۔ یا ربا خوری سے عذاب برزخی ہوتا ہے۔ پیغمبر کی وہ مشہور حدیث، جب شب معراج آپ آسمان پر گئے تو راستے میں دیکھا کچھ لوگ اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، شکم بہت بڑا ہو چکا ہے، پیٹ سود خوری کر کے، سود کھا کر۔ پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جناب جبریل نے کہا کہ یہ لوگ سود خور ہیں۔
تو یہ لوگ اتنا ایسی حالت سے پریشان اور حیران ہوں گے کہ آل فرعون کی طرح ہر وقت یہ سوال کریں گے کہ قیامت کب آئے گی، خدا قیامت کب لائے گا. یعنی یہ سود خور وہاں یعنی برزخ میں پریشان حال اور حیران کن ہوں گے. ان کے اوپر وہ جو اٹھنا چاہیں گے تو اٹھ بھی نہیں سکتے، یا کوئی کام ان سے انجام نہیں پا سکتا وہ، بلکہ حیران و پریشان ہوں گے. اس کے علاوہ بھی یعنی پسترین کام سودی معاملات ہیں. اخبث المکاسب کسب الربا، پیغمبر کی یہ حدیث کہ سب سے بدترین کام سود کا حاصل کرنا ہے، سود اور ربا اور انٹرنس کا حاصل کرنا ہے. پھر اس کے آگے ناگہانی موت بھی اس کی وجہ سے، یعنی روایات کے حساب سے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کتاب امام علی کا مطالعہ کیا تو اس میں لکھا تھا کہ میرے بعد اگر سود رائج ہو جائے تو ناگہانی موتیں بھی بہت ہوں گی. پھر یا پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں جب سود بہت رائج ہو جائے تو زلزلے بہت آئیں گے. یہ روایات میں سود یا ربا حرام ہونے کی علت کیا ہے، اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں. میں ان ساری باتوں کو یا ساری ریزنز کو تو نہیں بتا سکتا، لیکن امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے ان اسباب کو بیان کیا ہے کہ کیوں یہ ربا حرام ہے. پہلی چیز اس میں ذہاب المعروف، یعنی نیکیاں اور اچھائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. ظاہر ہے کہ قرض دینا یا کسی کی مدد کرنا، ان سب چیزوں سے سماج اور معاشرے میں ترقی ہوتی ہے یا معاشرہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر سود خوری عام ہو جائے، 2 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 لاکھ 2 لاکھ اگر آدمی کسی کی مدد کرے تو جو کہ نیکی ہے، مدد کرنا یعنی اچھا کام ہے، مستحب بھی ہے اور تاکید بھی کی گئی ہے، بعض اوقات تو واجب بھی ہو جائے گا. اس سے اچھائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. پہلا ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن حرام ہونے کا سود کے وہ ہے کہ تلف الاموال، لوگوں کے مال تلف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ کیسے؟ اس لیے کہ جب 100 روپے دے کر شرط لگائی جائے کہ 200 اس کا واپس لوں گا، تو 100 کی تو وہ قیمت یعنی ہو سکتی ہے 100 کے مقابل میں 100 جو ٹھیک ہو، لیکن وہ 100 کی جس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے، جو انٹرنس ہے، سود ہے، وہ باطل ہے. تو جب باطل کی آمیزش ہو جائے حق کے ساتھ تو دھیرے دھیرے سارا باطل ہی بن جاتا ہے. اور سود میں اتفاقاً یہی ہوتا ہے کہ 1000 روپے لیے 2 مہینے میں مثلا 1500 یا 1 مہینے میں 1500 لوٹانا ہے. اب 1.5 مہینے میں نہیں لوٹا سکے تو وہ 1000 تو بنا رہا، 500 اور ہو گیا. تو اصل کی جو زر ہوتا ہے کہ جس کو 1000 جو تھا وہ تو لوٹا دیا، لیکن وہ 500 بڑھتا جاتا ہے. یہی یعنی مال تلف ہو جائیں گے، یعنی حق اور صحیح مال نہیں رہ جائے گا، باطل آئے گا. باطل یقیناً ختم ہونے والا ہے، لہذا تلف الاموال ہوتا ہے. پھر چوتھا ریزن جو امام نے فرمایا ہے کہ رغبت الناس فی الربح، یعنی لوگوں کی دلچسپی اور لوگوں کو انٹرنس ہوگا، زیادہ دلچسپی دکھائیں گے سود میں. کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کام کر کے پیسے لے، ایک آدمی بیٹھ کر لے. قرض دے کر کیا ملے گا؟ لیکن اگر قرض کے بدلے میں کچھ منفعت اور فائدہ اور سود بھی آ جائے تو بہتر ہے. لہٰذا لوگوں کی دلچسپیاں اس میں بڑھ جائیں گی اور لوگ کام کرنا یا جو حلال طریقے ہیں پیسے کمانے کے اس کو چھوڑ دیں گے. لہٰذا یہ حرام ہے. چوتھا ریزن جو امام نے فرمایا ہے وَتَرَكَهُمُ الْقَرْض، قرض دینا لوگ چھوڑ دیں گے.
کیوں؟ اس لیے کہ قرض میں شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ 1000 دیا جا رہا ہے تو آپ مجھے 1200 لوٹائیے، یہی سود ہو جاتا ہے۔ لیکن قرض میں یعنی یہ شرط نہیں لگائی جاتی۔ اب سال 6 مہینے کے لیے اگر 1,00,000 2 لاکھ کسی نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ اتنا ہی پڑا رہے گا، لیکن اگر سود کے طور پر دے تو وہ بڑھتا رہے گا۔ اگر سود جائز ہو یا حلال ہو تو پھر لوگ قرض دینا چھوڑ دیں گے، سودی پیسے دینے لگیں گے، جس کی وجہ سے معاشرے میں یعنی تنزلی آئے گی، جس کی وجہ سے سماج پستی کی طرف جائے گا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کے علاوہ دیگر موارد میں بھی، جگہوں پر بھی ائمہ معصومین کے فرامین ہیں کہ جہاں 1 درہم کو جب یعنی 2 درہم کے بدلے لیا جائے تو 1 درہم کا تو عوض سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ دوسرے درہم کا کوئی عوض نہیں ہوتا، لہٰذا مال تلف ہوتا ہے۔ یا جناب ہشام نے امام سے پوچھا تھا، امام صادق علیہ السلام سے، کہ یہ کیا ریزن ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا انہو لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات، کہ اگر سود کو، ربا کو حلال قرار دے دیا جاتا تو لوگ ترک الناس التجارات، لوگ تجارات کو یعنی کسب و کار اور خرید و فروخت کی جو تجارت ہے اس کو لوگ چھوڑ دیتے، اس لیے کہ اس میں ہی زیادہ بینیفٹ لوگوں کو نظر آتا۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میں اپنی بات کو یہ کہہ کے مکمل کر دوں کہ سود خوری کے یعنی نگیٹو اثرات بہت آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہی کہ کار خیر اور قرض دینا بند ہو جائے گا۔ ساری باتوں کا خلاصہ سمجھیے یہ کہ اگر سود خوری عام ہو جائے تو پھر سماج اور معاشرے میں کیا اس کے منفی اور نگیٹو اثرات آئیں گے؟ وہ یہی کہ لوگ کار خیر کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہاں 1000 2000 1,00,000 2 لاکھ دینا ہے، خیرات کے طور پر کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بجائے کسی کو سود پہ پیسے دو، اس کا انٹرسٹ بھی آئے، اس پر فائدہ بھی ملے، تو اس لیے صدقات اور کار خیر بند ہو جائے گا۔ دوسرا جو نگیٹو اثر آئے گا وہ کیا کہ انسان، پریشان انسان جو پرسنلی طور پر اس ذہنی مشکلات اور بڑھ جائیں گی، اس لیے کہ قرض دینا بند ہو جائے گا سماج سے، کہ جس کی ضرورت ہر انسان کو کبھی نہ کبھی پڑتی ہی ہے، لہٰذا وہ سماج سے قرض کا ماحول اور رواج ختم ہو جائے گا، سود کا رواج زیادہ ہو جائے گا۔ تو انسان جب سود لے گا تو اس سود کو دے نہیں سکتا، پھر دے نہیں سکتا تو وہ اس طرف سے بڑھتی جائے گی مشکلیں، اور وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوگا اور ممکن ہے موت کو بھی گلے لگا لے۔ یہ دوسرا یعنی منفی اثر۔ اور تیسرا کسب و کار اور اقتصادی ایکٹیویٹی رک جائے گی۔ ظاہر ہے کہ 10 لاکھ کسی کے پاس ہے، وہ سود پر اسے دے دے اور باقاعدہ اسے منتھلی 10,000 20,000 ملتا رہے تو پھر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بنیاد پر کسب و کار اور اقتصادی ایکٹیویٹی سماج سے ختم ہو جائے گی۔ چوتھی بات جو منفی اثرات کی ہیں وہ کہ لوگوں کے درمیان طبقاتی فاصلے زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ قرض پر جی رہا تھا، لیکن اور ایک ہے جو مالدار ہے، اب وہ غریب قرض لے نہیں سکتا، جب لینے جائے تو سود لینا پڑے گا، یعنی سودی پیسے، تو پھر وہ اور بھی غریب ہوتا جائے گا، اور مالدار اگر سود ہی صرف دے، قرض نہ دے، تو اس کی بنیاد پر وہ اور بھی ظاہراً مالدار ہوتا جائے گا، تو طبقاتی فاصلے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اور پانچویں بات جو منفی اثرات میں آئے بہت سارے ہیں، لیکن میں نے خلاصتاً عرض کی آپ کے سامنے، اقتصادی بحران ہوگا، یعنی ہر قیمتیں عجیب ہوں گی کہ جو کم اور غریب طبقے اور غریب قسم کے لوگوں کے لیے اس کو تحمل کرنا، برداشت کرنا یعنی کہ بس کا نہیں ہوگا۔ لہٰذا
یہ نظام جو غیر عادلانہ ہے، یعنی ظلم کا نظام، یہ سود کی وجہ سے آتا ہے، لہٰذا شریعت کے مطابق سود حرام ہے، اور سودی یعنی سود خور یقیناً اس کے اوپر اللہ اور ملائکہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ سود کھانے والے یا سود خور معاشرہ کبھی بھی ظاہراً تو لگتا ہے ترقی کر رہا ہے، لیکن وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے، اور ایک دن وہی کہ اس کے معصومین کے اقوال کے مطابق اس کے مال میں برکتیں نہیں ہوں گی، بہت سارے سود خور دنیا سے گئے، سب کچھ نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن وہی صدقات اور خیرات کرنے والے کہ جنہوں نے یعنی احکامات اسلامی پر عمل کیا اور سود کو کبھی اپنے قریب اور اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا، ان کے نام بھی باقی ہیں، اور لوگ ان کی تعریف اور مدثرائی بھی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم